ابھی آپ نے ذکر کیا بک آف انوخ کا. جی جی. ایک تو ویسے جنہوں نے ابھی تک بک آف انوخ کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتہ، ایک تو اس کے بارے میں واضح کر دیں، اور پھر دوسرا مجھے بتائیں کہ بک آف انوخ کا آپ کی اس ریسرچ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ تو حضرت ادریس کی بک تھی اور اس کے صحیفے بعد میں ملے، اور اس میں اس کی پھر ٹرانسلیشن ڈیفینیٹلی ہوئی، تو اس کو تھوڑا واضح کریں. دیکھیں، بک آف انوخ حضرت ادریس علیہ السلام کی بک ہے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہوتے تھے. ان کے بیٹے جو ہے میتھوسیلح تھے، اور ان سے ان کے جو بیٹے، ان کے میتھوسیلح کے بیٹے لامک، اور ان کے بیٹے نوح علیہ السلام تھے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ایک فرشتے کے ذریعے دنیا کا سفر کروایا، خاص جگہوں کا، غیب کی کچھ چیزیں دکھائیں، آخرت کا منظر دکھایا جو کرسچنس کی بائبلس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے آخرت کا بھی دکھایا، اسٹارٹنگ کا بھی کچھ دکھایا، کچھ راز، کچھ الگ الگ علاقے اور بہت سارے منظر تھے. اس میں انہوں نے انڈر ورلڈ کا بھی ذکر کیا کہ ایک زمین کے نیچے کی جگہ کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کچھ ایسی جگہوں، ایک ایسی وادی کا بھی ذکر کیا، اس کا پورا نقشہ کھینچا کہ ایک وادی ہے جس میں پہاڑیاں ہیں، جس میں گہری کھائیاں ہیں، کچھ کھائیاں خشک ہیں، پھر ایک وادی، ایک پہاڑی ہے وہ اس سائز کی ہے، پھر اس کے برابر والی پہاڑی اس سے اس سائز کی ہے، چھوٹی ہے، ایک اس سے تھوڑی اور چھوٹی ہے، اور اس طرح کی پہاڑیاں ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ہری بھری پہاڑیوں کے درمیان میں یہ سادہ پہاڑیاں، یہ ایک ملون وادی کیا ہے. تو جو فرشتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ بند کیا جائے گا، یہ ان کی ہیبیٹنٹس ہے. تو وہاں پہ ذکر کیا گیا، اور یہ وہ جگہ بتائی گئی، یعنی جب یہ ملون وادی کا ذکر کیا گیا تو بتایا گیا کہ نیول آف ارتھ میں، ارتھ کے سینٹر، نیول آف ارتھ کو لوگ نیول کو سینٹر کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ ارتھ کا سینٹر کہیں اور ہو گیا، کچھ ہوگا، مگر نیول ورڈ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک علاقے کا تھا. اور 4 کارنرز، اس سے پہلے اگر آپ اور ریورس میں جاتے ہیں بک آف انوخ میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس درمیان میں ہے کہ جب انہیں لینڈ آف، یعنی 4 کوارٹرز آف ارتھ کا سفر کروایا جا رہا تھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ 4 کوارٹرز یعنی پوری دنیا کا سفر تھا. اس پوری دنیا، اس 4 کوارٹرز کا وہ ایک ایک جگہ کا بتاتے ہیں. ایسٹ کا مطلب یہ تھا، ویسٹ میں نے یہ دیکھا، نارتھ میں نے یہ دیکھا، اس طرح سے کر کے نارتھ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوور آل نارتھ میں میچ نہیں کرتی ہیں. اگر آپ دنیا کے نارتھ کو دیکھیں تو وہاں پہ فارسٹ ہیں، وہاں پہ انسانوں کا ہر قسم کے اسکلڈ لوگ ہیں، جبکہ نارتھن ایریاز، یعنی وہاں کا اگر آپ انٹارکٹیکا دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو ایک خاص علاقے کا 4 کوارٹرز کا ذکر کر رہے تھے، مگر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید 4 کارنرز ہیں. اس کی کنیکشن میں ایک اور سپورٹ میں ایک مجھے کرسچن اس میں ملی ہے، دا بک آف کیو آف ٹریجرس. یہ کرسچینٹی کی بک ہے، ٹھیک ہے. اس میں نوح علیہ السلام کا بتایا گیا ہے کہ جب فلڈ آیا، فلڈ کے بعد جب وہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو باڈی کو بھی لے کر ساتھ میں آرک کے اندر لے کر نکلے تھے. اس کے بعد جب ڈیتھ سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے جو نبی tھے حضرت شام علیہ السلام، ان کو کہا کہ ان کی باڈی کو، حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی کو جا کر 4 کوارٹرز آف ارتھ، یعنی 4 کونوں والی زمین کے بیچ میں نیول آف ارتھ میں جا کے لے جاؤ، وہاں پہ دفنانا ہے. جب وہ وہاں پہ لے کر گئے تو 4 کوارٹرز آف ارتھ تھا، وہ بیچ میں سے کراس کی شکل میں یعنی کھل گیا، اور زمین نے ان کو اندر لے لیا اور وہ بند ہو گیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 4 کوارٹرز ہیں وہ زمین کے لاکھوں میلز کے فاصلے کے 4 کونے نہیں ہیں. وہ 4 کوارٹرز ایک ایسی جگہ ہے جو جڑی ہوئی ہے، اور بیچ میں جو ایریا ہے اس ہول کی وجہ سے اس کو 4 کوارٹر کہا جاتا ہے، جو ایک زمین کے اندر کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کھولا، بند کیا جب چاہا. ایسے آپ جب نوح علیہ السلام کے فلڈ کا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی جاؤ، اور زمین نے اپنا پانی نگل لیا. نگلنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب ساری جگہ سے پانی ابل رہا ہے تو وہ نگلنا تو ایک ایسی چیز ہوگی نا، جیسے ڈرینیج ہے ایک بیسن کے اندر کا، آپ جیسے اس کا اوپر کا اسٹاپر ہٹا دیتے ہیں اور پانی تیزی سے نیچے نکل کر جاتا ہے. تو ایک اس طرح کا ایک ہول ہے ایک زمین کے اندر کا راستہ، اور اسی کو باٹم لیس پٹ بھی کہا گیا ہے. بائبلز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، باٹم لیس پٹ کھلی اور اس میں سے واقعات ہوئے، اسے سیل کر دیا گیا. تو اس کو آپ کبھی وہ برمودا ٹرائنگل والی لوکیشن سے کنیکٹ کرتی ہیں؟ نہیں، برمودا ٹرائنگل ڈفرینٹ لوکیشن ہے. برمودا ٹرائنگل جیسے زمین کے اندر ہے نا راستے، ویسے ہی آسمان کے اندر بھی ہیں. آسمان کے اندر بھی کچھ کشش کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. یعنی کہ آپ بھی ان پورٹلز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، وہ ہو سکتے ہیں، مگر میں نے اس کے اوپر بھی اتنا اسٹڈیز ایگزیکٹ نہیں کیا کہ وہ کدھر ہیں اور ان کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے. ابھی تو میں نے زمین کی یہ ساری اسٹڈی کی ہے. وہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کے 6 راستے ہیں، اور تو 7 راستے بھی ذکر کیا گیا، 6 دروازے بھی ذکر کیا گیا. تو دروازے الگ الگ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ الگ الگ قسم، یعنی ایک ایگزٹ وے بھی ہو سکتا ہے، ایک انٹرنس بھی ہو سکتی ہے، ایک جو ہے اسٹاف اونلی وے بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر بتایا گیا تو وہ معراج
پہلے معراج کا, تو وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہوئے نکلے, یعنی انہیں مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے لے کے جایا گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ سفر وہاں کا ہو. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اسی راستے سے اٹھایا, تو ہو سکتا ہے کہ آسمان کے راستے اس طرف ہوں, مگر ان کو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کھلنے والے راستے ہیں. مگر زمین کا راستہ اور بھی بہت سے مذاہب میں کہا گیا کہ جیسے جین مت, ہندو مت, اور ان کے اندر بھی ایک ایسی پہاڑی کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو وہ ابوڈ آف گاڈس کہتے ہیں. ابوڈ آف گاڈس یعنی جہاں خدا بستے ہیں. خدا تو ہمارا ایک ہی ہے نا, مونوتھیسٹ مذہب میں تو ایک ہی خدا ہے. ایجپشنس اور یہ جو ہندو مت ہیں یہ سب پولیتھیسٹ تھے, یعنی بہت سارے خداؤں کو ماننے والے. ان کے لیے سورج بھی خدا ہے, ان کے لیے چاند بھی خدا ہے, ان کے لیے ہوا بھی خدا ہے, ہر پیور فارم میں, یعنی جو زیادہ پاور میں, کوئی انسان بھی پاورفل ہے تو وہ بھی خدا ہے, کوئی کنگ پاورفل تھا وہ بھی خدا ہے. سورج کے کوئی خاص موومنٹ ہے, کوئی خاص اس کا جیسے عروج پر ہے تو وہ خدا ہے, جب چڑھتا ہوا ہے تو خدا ہے, ڈوبتا ہوا ہے تو خدا ہے. چاند ہے تو وہ اپنی پیک پر ہے تو خدا ہے. تو اس طرح سے وہ ان کی ایک پاورفل اسٹیٹ کے اندر ان کو خدا مانتے تھے. تو یہ زمین, آپ ماچو پیچو کی جو پہاڑیاں ہیں, یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پہ ایک خاص ڈائریکشن میں پہاڑیاں ہیں. ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک ایک رینج میں پہاڑیاں اس طرح سے ہے کہ ایسٹ میں سن گیٹ بنایا گیا ہے جہاں پہ سورج کو, چڑھتے سورج کو دیکھا جاتا ہے. مشرق, جس میں قرآن شریف میں ذکر ہے مشرق الشمس کا, مطلع الشمس کا ذکر ہے کہ سورج کو جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی حد کو پہنچا. اب آپ ان میں اگر عربک میں دیکھیں گے نا تو جگہ کا ورڈ نہیں ہے کہ جگہ پہ پہنچا, حد کا ذکر ہے. اب وہ ٹائم بھی ہو سکتی ہے, وہ لوکیشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے مغرب میں دونوں چیزیں فٹ کر بیٹھ رہی تھیں, جگہ بھی تھی ویسٹ, ایکسٹریم ویسٹ, اور لوکیشن اور ٹائم بھی تھا کہ مغرب کا ٹائم تھا اور انہوں نے سورج کو ڈوبتے دیکھا. اس طریقے سے وہاں سے پھر انہوں نے ایک جگہ پکڑی, مگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسٹریم ایسٹ نکل گیا ہو. لوگ کہتے ہیں ایکسٹریم ویسٹ گئے, پھر ایکسٹریم ایسٹ گئے, اور پھر بیچ میں تیسرا کہاں تھا کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ بے معنی بات نہیں کرتے, ان کی ہر بات میں کوئی ریزن ہے. تو ایسا کہنا کہ بھئی پہلے ویسٹ میں گئے پھر اس کے بعد ایسٹ میں گئے اور تیسری جگہ کی کوئی کلو نہیں دینا, ایسا نہیں ہے. کلو یہی ہے کہ ویسٹ میں پہلے ایکسٹریم ویسٹ میں گئے, پھر وہاں سے ایک ایسٹ کی طرف کی لوکیشن لی, اور جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم پہ پہنچے تو انہوں نے ایک سن گیٹ دیکھا. یعنی سورج سے کوئی اوٹ نہیں تھی. اوٹ کیوں نہیں تھی؟ کہ ان کے چوکھٹ تو تھی, دروازہ نہیں تھا. بغیر دروازے کا سن گیٹ بنایا جاتا ہے جس سے سورج کی آتی ہوئی کرنوں کو اپنی جگہ پہ لیا جاتا ہے, اور اس کے حساب سے آگے اسٹرکچر بھی جو ان کے ہوتے ہیں, باقی کے کنسٹرکشنز وہ اس طرح کی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ سورج کی کرنیں پڑیں تو وہ روشن ہوں. اور وہ ماچو پیچو اس نام سے مشہور بھی ہے, ایک گولڈن اور کے نام سے مشہور ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ سورج کی طلوع ہونے کے ٹائم پہ بھی اور غروب ہونے کے ٹائم پہ بھی وہ پہاڑیاں ایسے چمکتی ہیں جیسے سونا چمک رہا ہو. اور ماؤنٹ میرو ہندو مت میں جو ایک میتھیکل پہاڑی سمجھی جاتی ہے, جو ان کا مین پہاڑی ہے جس کو کہتے ہیں ابوڈ آف گاڈس, میں نے آپ کو جیسے کہا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں, وہ 5 پیکس والی ہے. یہاں 5 پیکس اور 3 پیکس میں آپ کو فرق بتا دوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نا کہ وہ گولڈن ماؤنٹین, اسے اسی لیے کہا جاتا ہے, اور وہ پوائنٹ بھی وہاں میچ کرتا ہے. ایک تو گولڈ کے نام سے بھی وہ جگہ مشہور ہے کیونکہ وہ گولڈ کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں, اور دوسرا وہ وہاں پہ جو گولڈن جو ایک سن رائز اور سن سیٹ کے ٹائم پہ جو ایک سین کریٹ ہوتا ہے, جو روشنی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی وہ جگہ مشہور ہے.